اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ النوع الثالث مما يحرم الاکتساب به ما لا منفعة فيه محللة مقتدا بها عند العقلاء۔ نوع ثالث مبتدا ہے، معاشی خبر ہے، یعنی نوع ثالث مما ان چیزوں کے بارے میں ہے، یحرم الاکتساب به جس کا کسب کرنا حرام ہے۔ تو نوع ثالث ان چیزوں کے بارے میں ما اس کی خبر ہے کہ اس میں منفعت محللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی، یعنی ایسی منفعت کہ عرف عقلاء، نوع عقلاء اس کے لیے پیسہ خرچ کریں، ایسی منفعت اس میں نہیں پائی جاتی۔ اس وجہ سے اس کو اختصاب نہیں کیا جا سکتا، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، عوض اور معوض نہیں ہو سکتا۔ اس پوری بحث میں حرمت کی بحث نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہم نے بحث پڑھی تھی اس میں حرمت، یعنی ایک بحث اس کی تھی تکلیف کے عنوان سے تھی، حرمت تکلیفی ہے، ایک بحث اس میں تھی وضعی کے عنوان سے، یعنی انتقال ملکیت نہیں ہوگا۔ یہ جو مسئلہ ہے اس میں صرف انتقال ملکیت کا مسئلہ، حرمت نہیں، حرام شرعی نہیں، حرام تکلیفی نہیں ہے، صرف کیا ہے، انتقال ملکیت نہیں ہوگا۔ فرض کریں جو جلی ہوئی ماچس ہوتی ہے، بعض افراد کیا کہتے ہیں، جلی ہوئی ماچس کو اسی ماچس کی ڈبیا میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جلی ہوئی ماچس کو میں بیچوں بازار میں جا کے، مثلا میں کہتا ہوں میں 100 روپے میں بیچتا ہوں، اب جلی ہوئی ماچس، عرف عقلاء جلی ہوئی ماچس کی کوئی قیمت نہیں دیتے، تو اس میں منفعت محللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی۔ منفعت یعنی نفع، فائدہ، جس میں پیسوں کی بو آئے، منفعت یعنی جس میں پیسوں کی، جیسے موبائل ہے اس میں بھی پیسوں کی بو آتی، 5 ملین کا موبائل ہے، منفعت، اور وہ منفعت محللہ بھی ہو۔ شراب کی منفعت ہے، یعنی شراب کی، لیکن محللہ نہیں ہے، اور وہ منفعت محللہ مقصودہ ہو، مقصودہ یعنی مقتدن بہ ہو، یعنی اس میں نوع عقلاء اس کو اہمیت دیتے ہو۔ دیکھیں ایک بحث آتی ہے معتدن بہ کی، جب آپ اس میں جاتے ہیں تدبیر اور خونی ماتم میں جاتے ہیں تو وہاں فقہا کا ایک نظریہ ہے، حتیٰ جو خونی ماتم کو جائز بھی مانتے ہیں، مثلا آج کے زمانے میں فرض کریں آغا وحید خونی ماتم کو جائز مانتے ہیں، تو وہ بھی ایک قید لاتے ہیں کہ ضرر معتدن بہ نہ ہو، نہ ضرر مطلق۔ ضرر مطلق تو ہے، یعنی جب ایک شخص اپنے آپ کو چھری مارے گا، چاقو مارے گا، بلیڈ مارے گا تو کٹ تو نکلے گا اور خون تو نکلے گا، تو ضرر تو ہے، لیکن ضرر معتدن بہ نہ ہو، یعنی ایسا ضرر نہ ہو جس کو عقلاء جس پر ترتیب اثر دیتے ہو، جس کو عقلاء کہتے ہو یہ تو بڑا ضرر ہو گیا۔ مثلا ایک شخص ایسی زنجیر مارے جس نے اس کا 6-7 لیٹر خون بہہ جائے، یا 100 ٹانکے آ جائے، یا چیر پھاڑ دے اپنے آپ کو، تو وہ جائز نہیں، کیونکہ ضرر یا اس کی کوئی عضو بدن اس کا خراب ہو جائے، گردے اس کے پھٹ جائیں، ایسی اس کو اجازت کوئی بھی فقیہ نے آج تک اس کو اجازت نہیں دی۔ تو وہاں بھی ایک قید لاتے ہیں معتدن بہ کی، اس معتدن بہ کی قید سے کام ہے، ورنہ ابھی ہمارا اس مسئلے سے کوئی کام نہیں ہے، ابھی اس سے کوئی کام نہیں کہ اس کو کون جائز مانتا ہے کون حرام مانتا ہے، وہ ایک الگ بحث۔ لیکن سمجھانے کے لیے، چونکہ وہاں اس مسئلے میں آپ نے وہ قید پڑھی ہوگی معتدن بہ کی، تو وہ جیسے ابھی آپ فقیہ سے سوال کریں کہ آیا ہم سمندر کے درمیان میں نہا سکتے ہیں، تو کہے گا اگر ضرر معتدن بہ نہ ہو تو نہا سکتے ہیں، یعنی ایسا ضرر جو آنکھوں میں آئے، آنکھوں میں نظر آئے، ایسا ضرر جو واضح و آشکار ہو، جو جس کو عام طور پہ تحمل السلام علیکم نہیں کیا جاتا ہو۔ تو منفعت محللہ مقصودہ، یہ مقصودہ منفعت نادرہ کے مد مقابل ہوتی ہے، کیونکہ منفعت نادرہ تو ہر چیز میں پائی جاتی ہے۔ مثلا آپ دنیا کی کوئی، یہ جو ماچس کی تلی ہے جس کو جلا دی گئی ہے، اس میں بھی ایک منفعت نادرہ نکل جائے گی۔ کیا آپ کہیں گے ساری ماچس کی تلیوں سے میں مثال کے طور پہ بچوں کو دوں گا، بچے کھیلیں گے، ایک منفعت نادرہ ہے اس میں؟ یا آپ کہیں گے اس ماچس کی تلیوں سے میں کیا کروں گا، مثال کے طور پہ
ڈرائنگ بنانی ہوتی بچوں کو، اس میں کام آئے گی. تو یہ تو دور دور کونے کھانچکے میں جھانکیں گے تو کوئی نہ کوئی منفعت تو مل جائے گی، لیکن اس کو نہیں کہتے مقصودہ. منفعت ہونی چاہیے، محللہ ہونی چاہیے اور معتدن بے ہونی چاہیے، مقصود ہونی چاہیے. یعنی اوکلا جس کو دیکھ کر پیسے نکالتے. شراب کی منفعت مقصودہ کیا ہے؟ شرب ہے، پینا ہے. شراب کے جو بھی پیسے دیتا ہے وہ کس کے لیے دیتا ہے پیسے؟ پینے کے لیے دیتا ہے. کوئی آج تک ایک بندہ ملا ہے آپ کو جو کہے میں شراب کے پیسے اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو لے جاؤں گا اپنے کھیت میں ڈالوں گا اور اس کھیت کو تقویت دوں گا؟ نہیں ملا. حالانکہ کوئی سوچ سکتا ہے منفعت نادرہ شراب کی. مثلا شراب کی منفعت نادرہ یہ کہ میں اپنے کھیتوں میں ڈال دوں گا. یا شراب کی جیسے بعض افراد کہتے ہیں یہ جو پیپسی وغیرہ ہے اس سے کیا ہوتی ہے؟ گٹر صاف ہوتی ہے. بعض افراد کہتے ہیں ہم نہیں معلوم، اس سے اگر آپ اس سے اپنی جو WC ہوتی ہے اس کو صاف کریں تو کہتے ہیں صاف ہو جاتی ہے. لیکن کسی نے آج تک اس نیت سے اس کو نہیں. یہ منفعت اگر فرض کریں اگر ایسے صحیح بھی ہو یہ بات تو اس کی منفعت نادرہ ہے. منفعت مقصودہ کیا ہے اس کی؟ شرب ہے. واضح نہیں ہے. تو میں صرف آپ کو مقصودہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو تیسری بحث ہے ہماری یہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ جس میں منفعت مقصودہ نہیں پائی جاتی، منفعت نادرہ پائی جاتی ہے. اور شارع منفعت نادرہ کو اپنی نظر میں ایسے رکھتے کل عدم رکھتے جیسے منفعت ہی نہ ہو. شارع کبھی بھی منفعت نادرہ کو اہمیت نہیں دیتا. شارع یہ دیتے یہ دیکھو اوکلا کس بنا پر پیسے نکالتے ہیں، میں اس کو ہمیشہ اہمیت دوں گا. ایک شخص درمیان میں سے کھڑا ہو کہ شارع میں تو شراب اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے کھیت میں اپنے پودوں کو کہا نہیں میں تمہیں میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے نزدیک جو منفعت نادرہ ہے وہ کل عدم ہے، وہ ایسے جیسے ہے ہی نہیں. میں منفعت مقصودہ کو دیکھتا ہوں، اس منفعت مقصودہ پہ حکم کرتا ہوں. اگر وہ منفعت مقصودہ میرے لیے حلال ہے تو ٹھیک ہے، خرید و فروخت جائز. اگر وہ حرام ہے تو خرید و فروخت جائز نہیں. تو جو منفعت مقصودہ نہیں پائی جاتی تو اس میں سب سے بڑا اشکال کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا اشکال آتا ہے کہ اکل المال بالباطل ہے. کہ فرض کریں میں ماچس کی تلیاں بیچ رہا ہوں 1000 روپے میں، ٹھیک ہے، تو یہ جو 1000 روپے یہاں پر ثمن ہے لیکن مثمن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ماچس کی تلی ہے جلی ہوئی بجھی ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ منفعت نہیں رکھتی شارع کی نگاہ میں. منفعت معللہ مقصودہ نہیں رکھتی. جب منفعت معللہ مقصودہ نہیں رکھتی تو اس کے مد مقابل جو میں 1000 روپے آپ سے لے رہا ہوں تو یہ 1000 روپے لے رہا ہوں، دوسری جگہ کچھ بھی نہیں دے رہا میں آپ کو. یعنی ثمن ہے اور مثمن نہیں ہے یہاں پر. اور معاملہ ایک طرف نہیں ہوتا کہ آپ کہو بھائی ایک شخص کو تو پیسے مل رہے نا، دوسرے شخص کی بھائی ایک شخص کی نسبت باطل ہے ایک شخص کی نسبت صحیح نا، ایسا نہیں ہوتا. معاملہ اگر ہوگا تو بسیط ہے. معاملہ اگر صحیح ہوگا تو دونوں طرف صحیح ہوگا، اگر باطل ہوگا تو دونوں طرف باطل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں ایک طرف معاملہ صحیح ہو کہ بھائی اس غریب کا کیا قصور، اس کو تو ماچس کی تلیاں دے دو نا، اس نے تو 1000 روپے دے دیے، اس کو تو ماچس کی تلیاں دے دو. 1000 روپے اس کے نہیں ہوئے، ماچس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. معاملہ ایک طرفہ نہیں ہوتا شارع کی دیکھا، معاملہ دو طرفہ ہوتا. واضح ہوگا. تو منفعت معللہ مقصودہ میں جو سب سے بڑی علت ہے اس کی حرمت وضعی کی، حرمت تکلیفی کی کوئی بحث ہی نہیں ہے اس میں کہ وضعاً انتقال ملکیت نہیں ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اکل المال بالباطل. آگے شیخ انصاری کہتے ہیں یہ دلیل ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ فقہا جو مثالیں پیش کرتے ہیں نا اس باب میں، اس میں کچھ ایسی مثالیں ضرور ہیں کہ اوکلا اپنی جیب سے پیسے نکالنے پر آمادہ ہیں. اوکلا اپنی جیب سے پیسے نکالنے پر آمادہ ہیں. جب اوکلا اپنی ولو یہ کہ شخصی فائدے کے تحت، ولو یہ کہ فائدہ نوعی نہیں ہے، فائدہ شخصی ہے، لیکن جب اوکلا اپنی جیب سے پیسے، دیکھیں ایک ہے معاملہ صفحی شارع. اب بہرحال یہ بھی ایک بحث ہے کہ معاملہ صفحی باطل نہیں ہے، معاملہ بالصفحی باطل ہے. مثلا ایک شخص ہے، وہ ایک ببل گم جو ہوتی ہے، چوئنگم ہوتی ہے، وہ جا کے 5000 روپے میں خرید کے آئے گا. اس کو شارع کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص پاگل ہے. یعنی اس کی عقل نے اتنا رشد نہیں کیا جتنا رشد ایک عام شخص کی عقل کرتی ہے، ہونی چاہیے. تو اس شخص سے معاملہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک عقل مند شخص ہو بالکل، اور وہ آپ سے کہے کہ میں یہ چیز 5000 کی خریدتا ہوں، اس سے معاملہ صحیح ہے. تو صفاحت اگر معاملے کی صفت بنے تو مسئلہ نہیں ہے. صفاحت اگر
بائی یا مشتری کی صفت بنے تو مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی الناس مسلطون علی اموالہم، یہ میرا موبائل ہے، اس کی قیمت ابھی مارکیٹ میں کیا ہے؟ 5 ملین تومان ہے، 6 ملین تومان. ایک طالب علم آتا ہے، یہاں کا نہیں، پاکستان ہندوستان کا نہیں، یورپ کا طالب علم آتا ہے. وہ کہتے ہیں استاد ہمیں آپ کا موبائل چاہیے. وہ کتنے میں چاہیے؟ میں 50 ملین میں خریدتا ہوں. حالانکہ اس کو پتہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ 5 ملین ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں میں اس میں کتنے خریدتا ہوں؟ 50. میں اس کی کوئی بھی غرض ہے اس کے پیچھے کہ استاد کی مدد ہو، کوئی بھی غرض ہے مجھے نہیں پتہ، اور میں اس کو بھیج دیتا ہوں 50 ملین میں. تو یہ کیا معاملہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ کہا صحیح ہے. کہا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہا یہ تو صفحات ہے. کہا صفحات یہ معاملے کی صفت ہے. بائے اور مشتری میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، دونوں ماشاءاللہ صحیح تھے. تو شیخ انصاری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فقہا نے جو مثالیں دی ہیں نا، بعض مثالوں میں عقلا عرف عقلا اپنی جیب سے پیسے نکالنے پر آمادہ ہیں. عرف عقلا جب عاقل اپنی جیب سے پیسے نکالنے پر آمادہ ہے تو معاملہ شخص صفائی نہیں ہے، اور وہ پیسے بھی نکال رہے اور ایک شخص بھی نہیں نکال رہا. عقلا اپنی جیب سے پیسے نکالنے پر آمادہ ہے، ولو یہ کہ غرض شخصی کی وجہ سے. تو اس کا مطلب عقل المال بالباطل اس کی وجہ نہیں ہے. عقل المال بالباطل وہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف دیا جا رہا ہے دوسری طرف کچھ ہے ہی نہیں، سمن ہے مسمن نہیں ہے. لیکن اگر عقلا اپنی جیب سے پیسے نکال، فرض کریں عرف عقلا اسی ماچس کی تلیوں کے اگر پیسے نکالنے پر آمادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ عقل مال بالباطل نہیں ہے. ضرور اس ماچس کی تلیوں کا کوئی فائدہ ہے، اگرچہ وہ فائدہ شخصی کیوں نہ ہو. واضح ہے؟ تو پھر شیخ سے پوچھتے پھر آپ کی نظر میں دلیل کیا ہے؟ کہ میری نظر میں یہ دلیل ہے کہ یہ جو شخصی فائدہ ہے نا اس کو شارع نہیں مانتا. یہ نادر فوائد نادرہ کو شارع نہیں مانتا. کہتے میری نظر میں ایسے جیسے یہ ہے ہی نہیں. بھئی میں شارع سے کہتا ہوں میں لینا چاہتا ہوں نا، بھئی میں لینا چاہتا ہوں میری مرضی. کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. بس ایک شخص کہے میں شراب لینا چاہتا ہوں نا اپنے گھر پودے کے لیے. کہا نہیں ہم نہیں مانتے. کہا میں تو اچھے کام کے لیے لینا چاہتا ہوں. کہا ہم یہ منفعت نادرہ کو ہم نہیں مانتے، ہم صرف ایک چیز کو مانتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ منفعت مقصودہ. منفعت مقصودہ میں نوع عقلا اپنی جیب سے، نوع عقلا کبھی بھی ماچس کی تلیوں کے پیسے نہیں دیں گے. آپ جا کے دیکھ لیں، نوع عقلا کبھی بھی اس کے پیسے نہیں دیں گے. واضح ہوگی بات؟ النوع الثالث مما يحرم الاکتساب به، نوع ثالث ان چیزوں کے بارے میں ہے جن سے اکتساب حرام ہے. نوع ثالث ما وہ ہیں، یہ چیزیں کون ہیں؟ وہ ہیں لا منفعت فیہ، کوئی منفعت نہیں ہے اس میں. کون سی منفعت نہیں ہے؟ منفعتا محللتا معتدا بها عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک وہ عقلاء کے نزدیک عارضی شکتی عقلاء کے آنکھوں میں آتی ہو، ایسی جیسے موبائل ہے، عقلاء فوراً عقلاء کی آنکھوں میں آتے ہیں، وہ اس کے لیے پیسے نکالتے ہیں. ایسی اس میں منفعت نہیں ہے کہ عقلاء کو بھاتی ہو اور عقلاء اس کے لیے کیا کریں؟ اپنی جیب سے پیسے نکالیں. ایسی منفعت اس میں نہیں ہے. والتحریم فی هذا القسم لیس الا من حیث الفساد المعاملت، اس قسم میں جو حرمت ہے وہ نہیں ہے مگر یہ کہ از حیث فساد معاملہ ہے، بس معاملہ فاسد ہے. کوئی تکلیفی بحث نہیں ہے اس قسم سیوم میں، کوئی حرمت کی کوئی بحث نہیں ہے اس میں. جبکہ اس سے پہلے والی جو ہم نے بحث کی تھی اس میں حرمت کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اس میں صرف کس کا مسئلہ ہے؟ فساد کا مسئلہ ہے. وعدم تملک ثمن ہے، واو عطف لازم پر ملزوم ہے. من حیث فساد المعاملہ، جب معاملہ فاسد ہے تو اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ عدم تملک ثمن. تو واو عطف لازم پر ملزوم ہے، یعنی معاملہ عدم فساد معاملے کا سبب کیا؟ فساد معاملہ سبب ہے، اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ عدم تملک ثمن، کہ ثمن کی ملکیت حاصل نہیں ہوگی، ثمن پہ تسلط حاصل نہیں ہوگا. کس کا نہیں ہوگا؟ مشتری کا. مشتری کیا ثمن پہ تسلط حاصل نہیں ہوگا. معذرت، بائے کا. مشتری ثمن دیتا ہے، بائے مسمن ہے، مشتری ثمن دیتا ہے، پیسے دیتا ہے. بائے کیا دیتا ہے؟
چیز بیچتا ہے تو یہ جو پیسے دیے ہیں مشتری نے بائع اس کا مالک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, مسمن کا بھی مالک نہیں ہوگا, دونوں طرف نہیں ہوگا. وَلَيْسَ كَالْاِقْتِصَابِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ, اور یہ ولیس یہ جو تحریم ہے یہ اقتصاب بالخمر والخنزیر والی تحریم نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر ایک پاؤں اس پہ کس کا تھا, تکلیفی تھا, اور ایک وضعی تھا. یہاں خالصتاً وضعی بحث ہے. والدلیل علی الفساد فی هذا القسم, هذا القسم الف لام ذکر, یہ جو قسم نوع سوم ذکر ہوا اس میں فساد کی دلیل کیا ہے؟ علامہ صرح به فی الایذاء, ایذاء الفوائد میں جو فساد کی دلیل بتائی ہے وہ یہ بتائی, الدلیل مبتدا کون اس کی خبر ہے. والدلیل علی الفساد فی هذا القسم علامہ صرح به فی الایذاء, یہ ہے کون عقل المال بإذائه عقلا بالباطل, یعنی کون عقل المال, مال کا کھانا, مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے, مفعول کی طرف. احسن, مال کا کھانا بإذائه, بإذائے وہ سمن, وہ مال کیا ہے, عقلا بالباطل ہے, وہ باطل کھانا. یعنی آپ جو یہ سمن کے بدلے مسمن دے رہے ہو, یہ جو ادلی بدلی کر رہے ہو یہ باطل ہے. یعنی آپ نے جو ماچس کی تلیاں دی اس کے بدلے 1000 روپے لیے تو یہ 1000 روپے باطل کھائے, کیونکہ آپ نے صرف 1000 روپے سمن ہے, آگے کوئی مسمن ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں, آپ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے اس کو. بات واضح. تو گویا آپ کیا کھا رہے ہو, صرف 1000 روپے کھا رہے ہو. لیکن میں اگر 1000 روپے آپ سے لوں, آپ کو کتاب دے دوں, آپ کو کوئی جوتے دے دوں, اینک دے دوں, تو یہ عقل مال بالمال ہے, یعنی مال کے مد مقابل مال ہے. ایک مال لیکوڈ فارم میں, پیسوں کی فارم میں, ایک مال جو ہے وہ موبائل کی فارم میں, اینک کی فارم میں, کپڑے کی فارم میں, وہ بھی مال ہے. لیکن ایک بار میں مال کے بدلے مقابل آپ کو کیا دیتا ہوں, جلی ہوئی تیلیاں دیتا ہوں, اپنے گھر جھاڑو لگا کے جو مٹی نکلتی ہے وہ بیچ دیتا ہوں. بعض افراد کیا کرتے ہیں, بعض افراد سبزیوں میں بیچ میں کچرا ڈال دیتے ہیں, یہ عقل مال بالباطل ہے. مثلا 5 کلو, مثلا جو بوری ہے 50 کلو کی, تو درمیان میں 20 کلو کیا ہے, مٹی ہے. یہ 20 کلو کی عقل مال بالباطل کھایا اس نے. یہ 20 کلو کے پیسے لیے اس نے, لیکن اس کے مد مقابل کچھ نہیں دیا, اس کو مٹی دی, مٹی کی کوئی قیمت نہیں. یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا ہے, یہ باطل کھا رہا ہے. اور باطل کھانا کیا, حرام ہے. یعنی باطل کھانا حرام ہے. وضیع نہیں, یہ پیسے اس کے نہیں ہوئے, پیسے اس کو واپس کرنے پڑیں گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو قیامت میں. یہ پیسے اس کے ہے ہی نہیں, یہ پیسے اس کو واپس کرنے پڑیں گے, کیونکہ اس نے پیسے لیے, اس کے مد مقابل کچھ دیا نہیں ہے. وہ فی تعامل, شیخ انصاری کہہ رہے ہیں کہ اس میں تعامل ہے. تعامل کیوں ہے, کیونکہ کہہ رہے ہیں بعض عقلاء پیسے دینے پر راضی ہیں. جب پیسے دینے پر راضی ہیں تو عقل مال بالباطل تو نہیں ہوا. عقل مال بالباطل تو اس وقت ہوگا کہ جب ایک طرف چیز ہے, دوسری طرف چیز نہیں ہے. تو اگر عاقل شخص پیسے دے رہا ہے, اس کا مطلب اس کو وہ چیز اس میں نظر آ رہی ہے نا, کچھ اس کو کچھ نظر آ رہا ہے جبھی تو اس کے پیسے دے رہا ہے. اگر اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو پاگل تو نہیں ہے, وہ اس کے پیسے دیتا, وہ عاقل ہے. جب وہ اس کے پیسے دے رہا ہے اس کا مطلب اس کو کچھ نظر آ رہا ہے. بولو یہ کہ صرف اس کو نظر آ رہا ہے, کسی اور کو نظر نہیں آ رہا, یعنی اس کی غرض شخصی ہے. جو جب اس کو کچھ نظر آ رہا ہے جس کے مقابلے ماچس کی تلیوں کے پیسے دے رہے ہیں, تو عقل مال بالباطل کہاں ہوا؟ مال در مقابلے مال ہوا, اس کی نظر میں یہ مال ہے. تو شیخ سے کہتے ہیں پھر دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ کہ وہ جو اس کی نظر ہے نا, وہ شارع کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل دلیل کیا؟ اصل دلیل یہ کہ منفعت نادرہ کو شارع کل عدم قرار دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وفی تعامل, کیوں تعامل ہے؟ لأن منافع کثیر من الاشیاء التي ذکروها فی المقام, کیونکہ کثیر منافع اشیاء میں سے کثیر چیزیں التي ذکروها, کہ ان اشیاء کو فقہاء نے ذکر کیا ہے, فی المقام الف لام ذکری, اس نوع ثالث میں جو فقہاء نے کثیر مثالیں دی ہیں, تقابل عرفا بمال, تقابلوں کا ہی منافع کی طرف جاتا ہے کہ منافع کے مد مقابل عرف میں کیا ہے؟ مال ہے. عرف کہتے ہیں ان شے کے مد مقابل کیا ہے؟ مال ہے. ولو قلیلا,
اگرچہ قلیلاً یعنی نادران شخصاً، اگرچہ وہ کسی خاص وجہ سے ہو، کسی خاص مورد میں ہو، نادر ہو، قلیل ہو، لیکن ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے یہی دے دو، مجھے یہی غنیمت ہے، ابھی مجھے اسی کی ضرورت ہے. واضح نہیں. بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال بإزاء سفہا، اس طریقے سے کہ اگر مال کو خرچ کیا جائے اس کے مد مقابل، بولو یہ کہ ایک مقدار خاص مال کا، ایک مقدار قلیل مال کو اگر اس کے مد مقابل خرچ کیا جائے تو یہ معاملہ، یہ سفہان نہیں ہے. وہ کہے گا میں عاقل ہوں بھائی، مجھے پتہ ہے یہ ماچس کی تلیاں ہیں لیکن مجھے اب اس کی ضرورت ہے، مجھے 2000 روپے. تو بس جب اگر ایک عاقل کے نزدیک اس کی ویلیو ہے تو عقل مال بالباطل تو نہیں ہوا. تو کہہ رہے عمدہ دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے فالعمدۃ ما یستفاد من الفتاوی والنصوص ہے. عمدہ دلیل وہ ہے جو فتاوی اور نصوص سے سمجھی جاتی. وہ کیا من بیان کر رہا ہے؟ من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرۃ وکونها فی نظرہ کالمعدومہ. اصل دلیل یہ ہے کہ من عدم اعتناء شارع نے اعتناء نہیں کیا. مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف. شارع نے اعتناء نہیں کیا، شارع نے مد نظر نہیں رکھا کس کو؟ بالمنافع النادرۃ، منفعت نادرہ. منفعت نادرہ کے وقت ایک عاقل شخص بھی ایک چیز کی مالیت کا قائل ہو جاتا ہے لیکن شارع نہیں مانتا. شارع کی نظر میں منفعت نادرہ کوئی چیز نہیں ہے. وَقَوْنِهَا، اور یہ منفعت نادرہ فی نظر ہی، شارع کی نظر میں کل معدومہ، ایسے جیسے یہ ہے ہی نہیں. شارع کس پر حکم کرے گا حلال و حرام کا؟ مقصودہ پر، مقصودہ پہ حکم کرے. اگر منفعت مقصودہ اس کی حلال ہو تو شارع کی نظر میں اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. منفعت نادرہ کو وہ بالکل ہی حیثیت نہیں دیتا، کل عدم. جب کل عدم ہو گیا تو اب عقل المال بالباطل ہو گیا. جب شارع کی نگاہ میں کل عدم ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے ایک چیز دی اور اس سے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لی. واضح؟ قال فی المبسوط، شیخ نے مبسوط میں کہا، شیخ توسی نے، ان الحیوان الطاہر علی الضربین، کہ حیوان طاہر کی دو قسمیں، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به. ایک قسم حیوان طاہر کی وہ ہے، حیوان طاہر حیوان نجس کے مد مقابل. حیوان نجس کون ہے؟ کتا اور سور نجس ہے. اس کے مد مقابل جو حیوان ہے وہ پاک ہے. پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا گوشت کھایا جا سکے، پاک سے مراد یہ کہ نجس نہیں، چھونا وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں. ضرب ينتفع به، ایک قسم وہ ہے جس سے انتفاع لیا جاتا ہے تو اس کی تو خرید و فروخت جائز ہے، جیسے گائے ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، یہ چیز. والآخر لا ينتفع به، اور ایک قسم وہ ہے جس سے کوئی نفع نہیں لیا جاتا. الی ان قال، یہاں تک کہ شیخ نے کہا وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، اگر ان میں سے ہو جن سے نفع نہیں لیا جاتا، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَا خِلَافٍ، تو اس کی بیع جائز نہیں ہے. بلا خلاف، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں چوہا وغیرہ، احسن، چوہا وغیرہ. دیکھیں اب معاملہ چینج ہو گیا ہے. یہ منفعت معللہ تا قیامت ہی نہیں ہے، زمانی ہے. مثلا شارع کے زمانے میں خون منفعت معللہ مقصودہ نہیں رکھتا تھا. مثلا کوئی شخص کہہ رہا ہے میں خون کو بیچ رہا ہوں، کہے گا پاگل ہے، خون کو کون خریدے گا؟ خون کو خریدنا ایسا تھا جیسے مثلا ابھی میں مثال اچھی نہیں، گٹر کے پانی کو خریدنا، کہتے خون کیا نجس ہے، خون کیا چیز ہے. لیکن آج زمانہ فرق کر گیا ہے، آج خون کو خریدا جاتا ہے. آج حتیٰ جانوروں کے خون کو، مجھے ایک شخص نے بتایا، وہ اس میں کام کرتا تھا، مذبح خانہ جو ہوتا ہے نا، جی کشتار گاہ، تو ترکی میں اس نے وہ بنائی تھی. پاکستان سے کہتے ہیں، انجینئر تھا. وہ کہہ رہا تھا حتیٰ خون بکتا ہے، حتیٰ خون بکتا ہے، اور اس کے پیسے ہوتے. آج کے زمانے میں اسپرم کی قیمت ہے. پرانے زمانے میں آپ جائیں اور کہیں کہ میں اسپرم بیچ رہا ہوں، وہ کہے گا لعنت ہے تمہارے اوپر، یہ کیا بیچنے کی چیز ہے. لیکن آج کے زمانے میں اس کی قیمت ہے. جس طرح بینک اکاؤنٹ ہے، بینک میں اکاؤنٹ کھلتے پیسے جمع کرائے جاتے، اس طرح یورپ میں اسپرم کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے کہ بھائی آپ جمع کرو اور پیسے لو. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک کیا ہے،
اب یہ منفیتیں نادرہ سے نکل چکی ہے اور مقصودہ میں تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کئی بچے ہوتے ہیں، اس کو ملاتے ہیں، مختلف فقہ میں ایک بحث آتی ہے، تلقی مصنوعی کی ایک بحث آتی ہے فقہ میں، کہ ابھی جو آغا سستانی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے درس خارج دیا ہے اس کے اوپر، پوری کتاب ہے تلقی مصنوعی پر۔ ایران میں آیت اللہ مومن نے درس خارج دیا ہے، ان کی کتاب آئی ہے تلقی مصنوعی پر۔ ابھی جو جدید فقہ پہ درس خارج دیتے ہیں وہ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں اپنی درس خارج کا، تلقی مصنوعی۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، مثلا اگر ایک شخص اس پر جو مختلف لوگوں کا ملا کر ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ والدیت کیا ہے؟ یہ مرے گا، میراث کون لے گا؟ ماں کون ہے اس کی؟ آیا ماں، کیونکہ ایک فقہ میں ایک بحث آتی ہے، جانوروں کو ملحق کیا جاتا ہے ماں کے ساتھ اور انسانوں کے بچے کو ملحق کیا جاتا ہے باپ کے ساتھ۔ اگر جانور میں شک ہو جائے، مثلا ایک بچہ نکلا ہے جانور کے شکم سے، سمجھ نہیں آ رہا، شکل اس کی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی، بعضوں کا دو جانور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، ہم بستر تو نہیں ہوتا وہاں پہ، بہرحال تو ہم بستری تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ دو جانور آپس میں کام کرتے ہیں، اس سے ایک بچہ پیدا، سمجھ نہیں آ رہا، تو بچے کو ملحق کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ لیکن انسان میں بچے کو ملحق کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ باپ۔ یہ تلقی مصنوعی اتنا وسیع سبجیکٹ ہے، اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ بڑے بڑے فقہی اختلاف ابھی اس میں وجود میں رکھتے ہیں۔ جیسے خود ایک یہ تلقی مصنوعی، جیسے خود ایک مسئلہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے، مثلا ایک شخص ہے زید، اس کی بیوی ہے، ایک شخص زید کی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میرا اسپرم اپنے رحم میں رکھو اور بچہ پالو، میری بیوی کا جو رحم ہے وہ کمزور ہے، تم میرا اسپرم لو اور اپنے رحم میں رکھو اور اس کو پالو، 9 مہینے بعد یہ بچہ مجھے دے دینا۔ کوئی ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں ہوتا، ایک مصنوعی طریقے سے، ایک جیسے ہوتا ہے نا، جیسے انجیکشن ہوتی ہے، انجیکشن کے ذریعے سے اسپرم اس کے رحم میں ٹھہرایا جاتا ہے، 9 مہینے میں وہ ٹھہراتی ہے، 9 مہینے بعد واپس کر دیتی۔ تو آیا اس کے لیے ضروری ہے اپنے شوہر سے اجازت لے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک اختلاف فقہا میں۔ مثلا آقا خامنہی کا جو مجھے یاد آ رہا ہے غالباً فتویٰ آگا رہبر کا، یہ کہ وہ کر سکتی ہے کام، کیونکہ رحم کی مالکہ وہ خود ہے، اس کا شوہر اس کا مالک نہیں ہے، جب وہ اپنے رحم کی مالک خود، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اختلاف نہ ہو خاندان میں، ایک الگ بحث ہے، اخلاقی بحث ہے، لیکن فقہی طور پہ رحم اس کی مرضی ہے، وہ کسی اور کا اسپرم اپنے رحم میں ڈالتی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، بچہ نکالتی ہے، اس کو دیتی ہے، کہتی ہے میں نے رحم اجارے پہ دیا ہے، جس طرح گھر دیتے نا اجارے پہ، گاڑی اجارے پہ دیتے، اس طرح میں نے رحم اجارے پہ دیا ہے۔ ابھی خواتین یہاں پر آپ دیکھیں ایڈورٹائز آ رہی ہوتی ہے کہ رحم اجاری 200 ملین پہ ہم رحم اجارے دے رہے ہیں۔ نہیں، کیوں حرام زادہ ہوگا؟ حرام زادہ کیوں؟ کوئی ریلیشن ہی قائم نہیں ہوا۔ اب یہ خود حرام زادے کی مثلا تعریف کیا ہے؟ آیا اس میں ریلیشن قائم ہونا ضروری ہے حرام زادے میں، یا ریلیشن قائم ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ کتنے، یعنی ایک وسیع موضوع ہے بالکل۔ جائز ہے وہ دیکھیں، اگر خود ہی اس آدمی کا اسپرم ہو اپنے شوہر کا اور بیوی کے اندر، اس کی اپنی بیوی کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے مصنوعی طریقے سے، تو اس میں صرف فقہا کہتے ہیں جائز ہے، اس شرط پہ کہ درمیان میں کوئی اور حرام کام نہ ہو، مثلا ڈاکٹر آئے وہ اس کو وہ نہ کرے، ڈاکٹر نہ دیکھے۔ جی کیا نہیں، بہرحال یہ ایک موضوع ہے، یہ ایک یعنی زندہ موضوع ہے ابھی معاشرے کا، اس پہ فلمیں بنتی ہے، اس موضوع پہ ڈرامے بنتے ہیں۔ نوع عرف ہو سکتا ہے، ہاں۔ تو بحث ہماری یہ تھی، اس سارا آپ کا درد سر ایجاد کیا میں نے، ہاں، بحث ہماری یہ تھی کہ یہ جو منفیت ہے یہ تبدیل ہوتی ہے، آج بہت ساری چیزوں کی منفیت مقصودہ ہو چکی ہے جو زمانے گزشتہ میں مقصودہ نہیں، اس لیے بہت ساری جو مثال لائیں گے اس پہ آپ حیران نہ ہوئیے گا۔ فلا یجوز بیع بلا خلاف مثل الاسد، مثلا شیر، آج شیر کی خرید و فروخت ہوتی ہے،
کیوں؟ زو کے لیے، مثلا زو میں رکھا جاتا ہے اس کو. پرانے زمانے میں زو نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آج کے نزدیک زو ہے. زو میں جانور کو رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے خرید و فروخت ہوتی ہے، منفعت معلل ہے، مقصود ہے، شارع نے بھی اجازت دی. آج آپ شیر کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. والذئب، ذئب کہتے ہیں گور کو، یہ ہوتی ہے نا لوم، بھیڑیا. وسائل الحشرات، یا جتنے بھی حشرات ہیں، مچھر ہیں، مکھی ہیں، یہ سب. لیکن شہد کی مکھی نہیں، کیونکہ شہد کی مکھی پرانے زمانے میں بھی کیا ہے؟ مثلا منفعت. مثل الحیات ہے، سانپ ہے، عقارب ہے، بچھو ہے، فار ہے، چوہا ہے، خنافس ہے، کاکروچ ہے، کاکروچ، سوس. جعلان ہے، جعلان بھی سوس کی ایک قسم ہے. والحدات ہے، حدات کہتے ہیں چیل کو. رخمہ، اب یہ رخمہ، نسر، بغاس الطیر، یہ سب چیل کی اقسام ہیں. چیل، باز، شاہین، یہ سب چیل کی اقسام ہیں. وکذالک الغربان، کوا. انتہا. اگر شیخ توسی کا کلام انتہا. یہ ساری مثالیں دی ہیں. چیل کوے ہوتے نا. اب اس میں سے کون ہے؟ حال تک کہ میں نے دیکھا چائنا میں ایک ویڈیو آئی تھی، چائنا میں ایک فارم ہاؤس ہے کاکروچ کا، کاکروچ پالتے ہیں وہ. کہتے بہت فائدہ ہے، دوائیوں میں بہت فائدہ دیتے ہیں، دوائیاں بنتی ہیں اس سے. جی بچھو پالتے ہیں، بچھو کا تیل. بہرحال آج کے زمانے بالکل زمانہ چینج ہو گیا. آج زمانہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. آج کے حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا منفعت عرف کو دیکھیں، عرف اخلاق کو، کہ وہ طریقہ کیا ہے. عرف اخلاق اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتے یا نہیں نکالتے؟ اگر نکالتے تو اس کا مطلب منفعت مقصودہ ہے. پھر شارع کو دیکھیں، شارع نے اس منفعت مقصودہ کو حلال جانا ہے، حرام جانا ہے. زو میں جانور ہو تو شارع نے اس کو حرام نہیں جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واضح. وظاہر الغنیت الاجماع علی ذلک ایضا، اور گنیا میں جو ظاہر گنیا ہے کتاب ہے، اس میں کیا ہے؟ الاجماع علی ذلک، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے عدم جواز بیع کی طرف، فساد البیع کی طرف. ایضاً جس طرح شیخ طوسی نے اجماع کا کہا، اسی طرح اس میں بھی اجماع ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.